اب بات کرتے ہیں ان دعاؤں کی جو ہم کر سکتے ہیں روزے میں۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، آج ہے رمضان شریف کا تیسرا روزہ، اور آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہمیں روزے کی حالت میں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں سب سے پہلے صبح میں کہ ہمیں صبح میں کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت تک سونا ہے، کس وقت تک سونا بہتر رہے گا اور کس وقت تک نہ سونا بہتر رہے گا۔ تو گائز بنے رہیے گا لاسٹ تک اس ولاگ میں، انشاءاللہ آپ کو ساری چیز سمجھا دی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو گائز سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمیں صبح میں کس وقت اٹھنا ہے۔ تو گائز دیکھیے، صبح میں ہم جتنا جلدی اٹھیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا اور اتنا ہی ہمارا روزہ ہارڈ ہوگا، اور روزہ جتنا ہارڈ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا ہی پسند ہوگا۔ تو گائز ایسا کر لیتے ہیں کہ صبح میں جس طرح کے ابھی صبح کے 8 بجے ہے تقریباً، یہ دیکھیں ماحول کتنا شاندار ہے ماشاءاللہ یہاں کا، جہاں پر میں تراویح پڑھا رہا ہوں، بہت ہی شاندار ماحول ہے گائز۔ تو گائز آپ بھی اسی طرح صبح میں 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب اٹھ کر اس طرح باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی کام ہے، آپ کوئی ورک کرتے ہیں تو اس کو پورا کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا روٹین ہو اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی روٹین نہیں ہے دن کا، تو آپ کو صبح میں سب سے پہلے اٹھ کر کیا کرنا ہے، یا تو تھوڑا سا آپ کو قرآن پڑھ لینا ہے، اور اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تو سب سے آسان چیز یہ ہے کہ استغفر اللہ کی تسبیح آپ کو 3 سے 4 پڑھ لینی ہے۔ بہت ہی آسان تسبیح ہے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ تو آپ کو صبح میں یہ کرنا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو صبح اٹھ کر کیا نہیں کرنا ہے۔ تو صبح جب آپ جلدی اٹھ جائیں تو آپ کو صبح میں اٹھ کر ایک تو موبائل میں فالتو اسکرولنگ نہیں کرنی ہے، اور دوسری بات آپ کو غصہ بالکل نہیں کرنا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ آپ کسی کو بھی برا بھلا مت کہیے، چاہے آپ قرآن مت پڑھیے اور عبادت مت کیجیے، لیکن یہ کام ضرور کر لیں کہ کسی پر غصہ نہ کرے، برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ ہمارا روزہ صرف زبان کا نہیں ہوتا، صرف نہ کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کا، آدمی کے ہاتھ کا، پیر کا، اعمال کا، پیٹ کا، زبان کا، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، اس لیے سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو گائز دیکھیے، میں ابھی آ گیا ہوں مسجد میں، کیونکہ ابھی میں تھوڑا سا ٹہل رہا تھا، اور ٹہلنے کے بعد میں آ جاتا ہوں مسجد میں، کیونکہ مجھے اپنا پارہ یاد کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، بہت اچھا رہے گا۔ تو چلیے میں اپنا پارہ یاد کر دیتا ہوں۔ یہ میں قرآن پڑھ کر، اپنے پارے پڑھ کر ہو چکا ہوں فارغ۔ چلیے اس کو رکھ دیتا ہوں اپنی جگہ پہ۔ گر گیا۔ اور ابھی وقت بھی گائز تقریباً جو ہے 10:30 کے آس پاس ہو گیا ہے، یہ دیکھیں، اور مجھے یہاں پڑھتے پڑھتے ٹائم ہو گیا ہے تقریباً 2 گھنٹے۔ اسی میں مزہ ہے دوستو، اسی میں مزہ ہے۔ آپ کا روزہ جتنا ہارڈ ہوگا اتنا ہی آپ کا روزہ جو ہے اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی پسند کرے گا روزے کو۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اسے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے روزے کو جو ہے ہارڈ بنائیں، چاہے کچھ بھی کام کریں، قرآن کی تلاوت کریں یا کچھ اور پڑھیں یا تسبیحات پڑھیں، لیکن اپنے روزے کو ہارڈ بنائیں۔ تو اب ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، اب چلتے ہیں تھوڑی سی مستی کرنے، ایک دوست کے پاس چلتے ہیں، دکان میں اس نے دکان کر رکھی ہے پرچون کی، وہاں چلتے ہیں۔ تو دیکھیے دوستو، دھوپ ماشاءاللہ بہت اچھی نکلی ہوئی ہے، اور میں پہنچ چکا ہوں پرچون کی دکان پر اپنے دوست کے پاس۔ یہ دیکھیں اسمیر بھائی، السلام علیکم، ٹھیک ہو جی؟ یہ دیکھیں جی، یہ انہیں حضرت کی دکان پر چون کی۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، کیسے چل رہا ہے؟
रोजे से हो गए हैं जी मतलब रोजे से हो गए काम करते हुए ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती ना जी हजरत। मज़ा आ गया है ना। चलो बढ़िया जी। तो चलिए गाइस हम थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, बैठते हैं दुकान पे, कुछ खाने पीने के नहीं, ऐसे ही बैठेंगे। रोजे से अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ खाएंगे नहीं, बस ऐसे ही बैठेंगे थोड़ी देर को। ज़ोहर की नमाज़ है 2:15 बजे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जाएगा इंशाल्लाह यहाँ से। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है तकरीबन 12:30 बज चुके हैं और हम दुकान पे से आ गए हैं घर थोड़ा सा आराम करने के लिए, क्योंकि काम के बीच में थोड़ा सा आराम भी चाहिए होता है। ये देखिए हमारे जो हमरा है, हम साथी है, कंबल ले आए हैं ऊपर ही और चारपाई ले आए हैं आराम करने के लिए। थोड़ा सा आराम करते हैं फिर नमाज का टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह, नमाज़ पढ़ेंगे। तो गाइज़ नमाज का वक्त हो चुका है और मैं आ गया हूँ मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए। इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद फिर अपना पारा पढ़ेंगे। तो गाइज़ फाइनली अभी ये वक्त हो चुका है असर के बाद का, और ये जो वक्त है बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त है। ये दुआएं करने का और कुछ भी अल्लाह ताला से मांगने का ये बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त होता है। अब बात करते हैं उन दुआओं की जो हम कर सकते हैं रोज़े में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप क्या तस्बीह पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतर तो ये है कि आप कुरान करीम की तिलावत करें, और अगर आप कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते तो फिर आपको चाहिए कि आप तस्बीहात पढ़ें, पहला कलिमा तय्यबा पढ़ें या अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ें या फिर दरूद शरीफ पढ़ें। ये सब दुआएं हैं और बहुत मकबूल दुआएं हैं। रोज़े में दुआएं कबूल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए रोज़े में ज़्यादा दुआएं करें अपने वालिदैन के लिए और सब के लिए दुआएं करें। असर के बाद से मगरिब तक का जो वक्त होता है ये ज़्यादा कीमती होता है, और इस वक्त में ज़्यादा दुआएं करें। और सिर्फ दुआएं करना यही एक इबादत नहीं है, इबादत ये भी है कि आप अपने घर वालों का काम में हाथ बटाएं, उनकी हेल्प करें। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।